بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وقت اور زمانے کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کو خصوصی فضیلت اور خصوصی شان سے سرفراز فرمایا، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان دنوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب دنوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے اور ان فضائل اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھی ہیں، اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو خاص طور پر یہ کام ضرور کرنے چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، 5 نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ اللہ کے یہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ اس لیے کم سے کم 9 ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے اور آنے والے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 3، تکبیریں کہنا۔ ان 10 دنوں میں مسجدوں، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہاں اونچی آواز سے تکبیریں یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں ہلکی آواز ہی میں کہیں۔ موجودہ دور میں اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، خاص کر ان 10 دنوں کے شروع میں تو سننے میں نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کیا
اس کو اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر اور ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق کہنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نمبر 5، حج اور عمرہ ادا کرنا۔ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو حج کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام بہت محبوب اور پسند ہیں۔ اس لیے نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، صدقہ و خیرات، والدین سے اچھا سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اور اسی طرح دوسرے خیر اور بھلائی کے کاموں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کوئی حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ نمبر 8، قربانی کرنا۔ جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ان دنوں میں قربانی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس لیے اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ نمبر 9، اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے دنوں سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان دنوں میں کیے گئے نیک کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ نمبر 10، عید کی رات میں عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید قرباں کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا یعنی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کی رات بھی نیکیوں کے کمانے اور اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کی رات ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، سچی اور پکی توبہ کی جائے۔ ان 10 دنوں میں جو چیز زیادہ تاکید سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ ہے، کہ جو کچھ معاصی، گناہ اور نافرمانی ہو چکی ہے اس پر مسلمان سچے دل سے توبہ کرے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہاں، جو آدمی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
اس لیے ہم سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو